الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يسمى الريان لا يدخل بها إلا الصائمون، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گنہگاروں کو، بخشنے پہ جب آئے امت کے گنہگاروں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے. گرامی قدر سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو زندگی جیسی عظیم دولت سے نوازا. اللہ پاک نے انسان کی بخشش کے لیے اور انسان کی مغفرت کے لیے کئی گولڈن چانس رکھے ہیں اور کئی مبارک گھڑیاں اور مبارک موقع بنائے ہیں. انہی مبارک موقعوں میں سے، ان مبارک ساعات میں سے، ان مبارک دنوں میں سے اور ان مبارک مہینوں میں ایک رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ سید الشہور فرمایا گیا ہے. جس طریقے سے تمام کے تمام رسولوں میں آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل والانبیاء ہے. تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، آخری رسول، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تمام کی تمام کتابوں میں
قرآن پاک یہ سب سے سید ہے، افضل ہے۔ اسی طریقے سے 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ یہ سید الشہور فرمایا ہے، مہینوں کا سردار ہے۔ اسی مہینے کے اندر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ اللہ پاک نے آسمانی کتابیں جو نازل فرمائی ہے، ان کتابوں کا نزول رمضان المبارک کے برکت والے مہینے کے اندر ہوا ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے خاص طور پر نیکیوں کا سیزن بنایا ہے۔ اس مہینے کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، محبوب سبحانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آتا، آپ اپنے صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کے سامنے رمضان کے فضائل کو بیان فرماتے۔ احادیث کے اندر امام بیہقی نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سنن بیہقی کے اندر امام بیہقی فرماتے ہیں، ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلمان فارسی جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو، 29 شعبان کو، اپنے صحابہ کو جمع فرما کر ان کے درمیان تقریر فرمائی، ایک بیان فرمایا، ایک خطاب دیا، جس میں رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، قد اظلکم شہر مبارک۔ عربی کے اندر کسی چیز کے آنے کے لیے لفظ آتا ہے اتا یاتی، اتیانا کے معنی آنا۔ اتیت الی المسجد، میں مسجد میں آیا۔ اتیت الی الفصل، میں درسگاہ میں آیا۔ تو آنے کے لیے عربی میں لفظ آتا اتا۔ حدیث کے اندر لفظ لے کے آئے ازلہ۔ ازلہ کے معنی چھا جانا۔ کوئی چیز آ کر چلی جائے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، آئی گئی چلی گئی، لیکن کوئی چیز جب آ کر کے چھا جائے اور سب کو گھیر لے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے، اپنی پوری برکتوں کے ساتھ میں، رحمتوں کے ساتھ میں، بخششوں کے ساتھ میں، مغفرتوں کے ساتھ میں ایمان والوں پر چھا جاتا ہے اور چھا کر برستا ہے۔ جب شاندار بارش ہوتی ہے تو بادل چھا جاتے ہیں اور پھر جم کر برستے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں جم کر ایمان والوں پر برستی ہے۔ آپ نے فرمایا، قد اظل علیکم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک برکت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ چھا گیا ہے۔ اب اس مہینے کی کچھ برکتوں کو بیان کیا آگے۔ قد اظل علیکم شہر مبارک، اس کی تفصیل کے اندر پورے آپ نے کہ ایک صفحے کی حدیث بیان فرمائی ہے۔
کیا کیا اس کی برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی سب سے پہلی برکت آپ نے بیان فرمائی، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ شب قدر کی رات ہے۔ پورے مہینے کے اندر کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے رمضان کی ہر گھڑی کی قدر کرنی چاہیے، رمضان کے ہر سیکنڈ کی قدر کرنی چاہیے، ہر منٹ کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی رمضان کی گھڑی، رمضان کا کوئی پل، رمضان کا کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ، کوئی دن اور کوئی رات غفلت میں نہ گزرے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے، اس چاند نظر آنے سے لے کر عید کے چاند تک آدمی کمر کو کس لے اور پورے مہینے کو اللہ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اور اللہ کی فرما برداری میں بسر کرے۔ رمضان کو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے اندر موبائل بینی کو کم کر دے، یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھ کر کے موبائل کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، نوافل کی توفیق نہیں مل رہی ہے، دینی مجالس میں شرکت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وقت کیسے گزاریں؟ موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے اور اس میں کوئی گیم کھیلیں گے، کوئی ویڈیو دیکھیں گے، اور ایسے ہی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گزر جائیں گے۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان کے اندر اول تو آدمی ان سب چیزوں سے دور رہے، اور اگر آپ کو موبائل کا استعمال کرنا ہی ہے تو دینی کاموں کے لیے اس میں کسی اچھے عالم کی قرآن کی تفسیر سنو، بہت سارے اس میں حدیث کے اسباق ہوتے ہیں، کسی حدیث کا سبق سنو، کسی عالم کا بیان سنو، قرآن میں آپ کسی حرم شریف کے امام صاحب کی قرات سنو، یہ آپ کے لیے موبائل کا استعمال درست ہے۔ لیکن ٹائم پاس کے لیے آپ موبائل کو لے کر بیٹھ گئے، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتا ہے، مبارک باد ان لوگوں کو جن کو اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب کر رہا ہے۔ اس مہینے کو پوری طریقے سے وصول کریں، اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ مہینہ آ کر بھی چلا جائے اور ہماری بخشش نہ ہو، یہ بڑی محرومی کی اور بڑی جو ہے بدقسمتی کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب جمعے سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک نئی چیز دیکھی، آپ آج سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے، جمعہ تو ہر جمعہ آپ ہی پڑھاتے ہیں، ہر جمعے کو خطبہ آپ ہی دیتے ہیں، ہر جمعے کو آپ ممبر پر چڑھتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 نہیں بولتے ہیں، آج آپ نے ایک نئی چیز بولی ہے، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے میرے سامنے ایک دعا دی، اللہ تعالیٰ برباد کر دے اس آدمی کو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی
جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان کی قدر کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر، رمضان کی تراویح پڑھ کر، رمضان میں تلاوت کر کے، رمضان میں توبہ کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، یہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ کتنا برکت بھرا مہینہ ہے، یہ مہینہ آ کر بھی چلا جائے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو ہم جبریل کی بد دعا کے مستحق بن جائیں گے۔ اس لیے آنے والے رمضان کو اپنے لیے ایک انقلابی رمضان بنانا ہے، ایسا رمضان بنانا ہے زندگی میں کوئی ہمارا رمضان ایسا نہ گزرا ہو، ایسا مثالی رمضان اس آنے والے رمضان کو بنانا ہے۔ اس آنے والے رمضان کے کسی وقت میں بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہیں گے۔ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ مرد حضرات مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں گے اور اپنی عورتوں کو تاکید کریں گے کوئی بھی بالغ مرد اور عورت گھر کے اندر بے نمازی نہیں رہنا چاہیے۔ اس رمضان کے اندر ہر گھر کے اندر یہ اہتمام کرنا ہے کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بالغ بچہ کوئی بالغ بچی بے نمازی نہیں رہے گا۔ ہر انسان اپنے گھر کی فکر کرے، اپنے گھر میں جا کر تاکید کرے۔ منگل کو انشاءاللہ ہمارا پہلا روزہ ہوگا 12 تاریخ کو۔ ہم پیر کے دن سے اپنے پورے مہینے کا نظام الاوقات بنائیں۔ ہمارے گھر کا یہ نظام الاوقات ہوگا، صبح پورا گھر اتنے بجے اٹھے گا، جتنے بھی بالغ مرد اور عورتیں ہیں سب روزہ رکھیں گے، پھر جو اپنا کاروبار ہے 2-4 گھنٹے کاروبار بھی کریں گے، پھر قیلولہ تھوڑی دیر کریں گے، ظہر کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں گی، پھر واپس تھوڑا کام کریں گے، پھر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ کوئی بھی مسلمان کے گھر میں بالغ مرد اور بالغ عورت رمضان کے مہینے میں بے نمازی نہ رہے۔ اور پھر آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا اس مہینے کی برکتوں میں ایک عظیم برکت یہ ہے من تطوع، جو شخص اس مہینے کے اندر کسی نفلی عبادت کو کرے گا اللہ اس نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر دیں گے، اور جو شخص اس برکت والے مہینے میں اس رمضان کے مہینے میں کسی ایک فرض کو ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس فرض کو بڑھا کر کے 70 فرضوں کے برابر کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں اس امت کے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا، اس امت کی یہ خصوصیت ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے نیکیوں اور برائیوں کے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے من حسنتن، جو ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالہا، اس ایک نیکی کو اللہ بڑھا کر 10 کا ثواب دیں گے، اور پھر 10 سے آگے جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا، 700 سے لے کر اضعاف مضاعفہ بے حساب ثواب کر دیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر 10 سے بڑھا کر کے ایک نیکی کا ثواب اللہ 70 کے برابر کر دیتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے غیر رمضان کے اندر تو 10 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے اندر آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہو گے 70 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ملو گے۔ رمضان کے اندر آپ ایک مرتبہ
اللہ اکبر کہو گے 70 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملے گا۔ آگے آپ نے فرمایا شہر الصبری، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ دن بھر آپ روزہ رکھتے ہو، بھوکے پیاسے رہتے ہو، یہ صبر ہے، برداشت ہے۔ رات کو آپ پورا پارا تراویح کے اندر سنتے ہو، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے پھر بھی کھڑے کھڑے پارا سن رہے ہو، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تراویح کے بعد تھوڑی دیر سوئے اور سحری کا ٹائم ہوگا، پھر اٹھ کر کے آپ سحری کھا رہے ہو، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ پھر آپ کو جتنی بھی عبادتوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ان سب کو برداشت کرنا ہے اور عبادتوں میں لگے رہنا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے جن غریبوں کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے، جن غریبوں کے گھروں کے اندر راشن نہیں ہوتا ہے، جن غریبوں کے گھروں کے اندر کھانا نہیں پکتا ہے، وہ بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ ان کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دوسرے کی غم خواری کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا من فطر صائما، جو شخص اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرائے اللہ اس کو 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ روزے دار کو افطار کرانے پر 3 ثواب۔ سب سے پہلا ثواب غفر لہ، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا ثواب عتق من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور تیسرا ثواب فلاح اجر مثلھا من صام، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ملا ہے۔ ولم ينتقص من اجرہ شیء، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کسی کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ جب اس روزہ افطار کرنے والے کو ثواب اس کے برابر مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ روزے دار کا ثواب تقسیم ہو گیا ہو، آدھا آدھا ہو گیا ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، دونوں کو مکمل ثواب ملے گا۔ جتنا روزے رکھنے والے کو روزے کا ثواب ملا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرنے والے کو بھی ملے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، دیکھو صحابہ کا مزاج کیسا تھا، جب کسی بات میں شک ہوتا تھا فوراً نبی سے پوچھتے تھے۔ امت کا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے، جس بات میں آپ کو شک ہو فوراً نبی کے وارثوں علماء سے رابطہ کریں اور علماء سے پوچھیں۔ ایرو گیرو نتھو سے نہیں پوچھنا ہے، جس نے دین باقاعدہ کسی استاد سے مدرسے میں جا کر نہیں پڑھا ہے، بس چلتے ہوئے کسی ہندی کی کتاب سے پڑھ لیا اور ہاتھ چڑھا کر کے فتوے دینے لگ گیا، اس سے دین نہیں پوچھنا ہے۔ ریڑھی والوں سے دین سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پترون والوں سے دین سیکھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ دین سیکھو جنہوں نے مدرسوں میں بیٹھ کر کے دیندار لوگوں کے سامنے باقاعدہ 12-15 سال لگا کر کے قرآن و حدیث کا دین سیکھا ہے، ان سے دین کے مسائل معلوم کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے اور اتنا بڑا ثواب حاصل کرے۔ آپ نے فرمایا من فطر بشربۃ من ماء او مزقۃ من لبن فلہ اجرھا، جو شخص ایک دودھ کی گھونٹ سے یا ایک لسی کے گلاس سے یا ایک پانی کے گلاس سے کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ آپ نے کسی مسجد کے اندر 2 کلو کھجور پہنچا دی، آپ کی ایک ایک کھجور سے 10 لوگوں نے افطار کیا، 10 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے کسی مسجد کے اندر ایک بالٹی شربت بنا کر بھیج دی یا لسی بنا کر بھیج دی یا فروٹ کریم بھیج دی یا کوئی ایسی چیز بھیج دی
جو ایک ایک کٹوری آئی یا ایک ایک گلاس آیا اس سے روزے داروں نے افطار کیا تو بھی آپ کو پورے روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا کا اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ومن اطعم صائما، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کر کے اس کو شراب کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض کوثر سے قیامت کے دن پانی پلائے گا، جس پانی پینے کے بعد میں اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ قیامت کے دن جو سختی کا دن ہوگا، لوگ پیاسے ہوں گے، اس دن کی پیاس کی سختی سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ شیء، اور جو اس مہینے کے اندر اپنے نوکروں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں سے کام کو ہلکا کر دے۔ اگر ان کی ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دے۔ کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہو، روزہ رکھنے والے ہو، روزہ رکھ کر آپ کو ڈیوٹی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، 2 گھنٹے ڈیوٹی کے اندر تخفیف کر دے اور ان کی سیلری پوری دے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب کے اندر بھی تخفیف کریں گے اور اس کو ہلکا کر دیں گے۔ یہ سب رمضان کے فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی آخری 29 تاریخ کو صحابہ کو جمع فرما کر صحابہ کے سامنے بیان فرمائے۔ اس لیے آنے والے رمضان کے اندر ہم ایک ایک رمضان کی گھڑی کی خوب قدر کریں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف 2 منٹ کی حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اکثروا فیہ اربعا، اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 صفات کو اپنے اندر خوب پیدا کرو۔ ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور 2 چیزیں خود اپنی ذات کے لیے۔ 2 چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، پہلی چیز لا الہ الا اللہ، دوسری چیز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ میں استغفار کا ورد کریں۔ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ میں استغفار اور کثرت کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر، ان 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور 2 چیزیں جو اپنے لیے ہیں، پہلی چیز اسألکم جنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت کی دعائیں کرو۔ وتعوذوا من النار، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ میں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔